معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ سیرت کے خطبات کو دیتے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان میں سے جو ابتدائی خطبات ہیں ان کو کتابی شکل میں بھی لایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیرت کے باب کے حوالے سے قبل اس کے کہ ہم 2 ہجری کے چند اہم واقعات کی طرف بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اگرچہ حضرت سودا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن معروف بات یہی ہے کہ جیسے حضرت خدیجہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، درمیان میں حضرت سودا سے بھی نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی کا دور گزار چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ 50 برس کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اگرچہ حضرت سودا سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد مکہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہوا، لیکن حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 برس کے قریب تھی اور ابھی وہ بالغ نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو طے ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی حقیقت میں ہجرت کے بعد ہوئی، جب وہ بالغ ہو گئی اور ان کی عمر اس وقت 9 برس کے قریب تھی۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ لا بن جائے، یا یورپ سے ہم نے جو لا درآمد کیے ہیں ان میں سے ایک لا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک بچہ یا بچی 18 سال کی نہ ہو جائے ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقل اور منطق کے بھی عجیب و غریب خلاف بات ہے کہ 17 سال اور 300 دن تک جو بچہ نکاح کے قابل نہیں ہے، بچی نکاح کے قابل نہیں ہے، اچانک 18 سال ایک دن میں وہ کون سی انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بچہ اور بچی نکاح کے قابل ہو جاتے ہیں۔ گویا اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کے اندر رخصتی کی جو عمر ہے وہ بلوغت ہے۔ گویا اس کا تعلق صلاحیت سے ہے اور اس کا تعلق استعداد سے ہے۔ اگر ایک بچہ 13 14 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور بچی 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی ہے، 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی ہے، تو اس کے نکاح کے اوپر شرعی طور کے اوپر کوئی بھی قباحت یا حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ نکاح صحابہ سے آپ کو پتہ ہے، جب کم عمری کی شادی کا بل اللہ کا شکر ہے وہ بھی پینڈ ہو گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا۔ آپ کے سامنے متعدد صحابہ کے واقعات رکھے تھے، اور مشہور صحابہ کے ایسے ہیں کہ جن میں باپ اور بیٹے کا فرق، عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ان باپ بیٹے کا فرق صرف 11 برس کا ہے، یعنی 11 برس کا باپ تھا، نکاح کیا تو بچہ ہوا تو وہی 11 برس کا فاصلہ ہوا۔ تو گویا یہ تو خالصتاً استعداد کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پہ مغرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نکتہ چینی بھی کی ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیے، وہ نبی رحمت جس کی عصمت اور پاکیزگی ایسی ہے کہ 53 برس تک، 50 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ پوری جوانی تو 25 برس سے لے کے 50 برس تک تو ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزار دی، اس نبی کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو وہ بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ ہوتا تو آپ جوانی میں وہ شادیاں کر لیتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے، یہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بھی نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ نہیں، اللہ کے حکم پہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آپ کو ریشم میں ایک چیز دکھلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشم کا کپڑا اٹھایا، آپ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت عائشہ اس ریشم کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی ہیں۔ نبی تھے، خواب کی حقیقت جانتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھے اس عائشہ کے ساتھ نکاح کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو بہت سی حکمتیں ہیں ان میں سے 2 باتیں یہ اہم ہیں، ویسے تو یہ ایک لمبا چوڑا تفصیلی موضوع ہے، ان میں سے 2 حکمتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا
تو سیرت سیدہ عائشہ کے اوپر تفصیلی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی جو حکمت اور علت تھی وہ یہ تھی کہ نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے، نبوت اور خلافت کا تعلق مضبوط کر دیا جائے۔ اور دوسری علت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات اور امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی نمونہ ہے، اس کو بیان کس نے کرنا تھا؟ وہ گھر کے شب و روز، وہ رات کی تاریکی، وہ رات کی تنہائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زار و کتار رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا راتوں کو، دن میں، گھروں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ اور مکمل کرنے کے لیے اور نبی کریم کی ذات کو آپ کے اور میرے لیے مکمل نمونہ بنانے کے لیے امی عائشہ کے ساتھ نبی کریم کا نکاح کر دیا کہ جوان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا عرصہ رہیں گی نبی کریم کی ایک ایک بات کو نوٹ کریں گی۔ پھر اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، حضرت عائشہ واحد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج نے بھی بہت سی احادیث بیان کی ہیں، لیکن یہ واحد ہیں جن سے 2210 روایات موجود ہیں، اور نبی کریم کے بعد 50 برس تک تقریباً نصف صدی زندہ رہی۔ گویا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی تنہائی بھی امت تک جو پہنچانا مقصود تھی وہ رہنے نہیں دی، اور یہی دو بڑی وجوہات ہیں اس نکاح کی۔ اور حضرت عائشہ آپ کے جو فقہی اجتہادات ہیں یا جو آپ کی دین سمجھنے کی خواہش ہے، جو ارج ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواجی معاملات آپ کو اور مجھے بتلائے، یہ آپ کے اور میرے لیے آج رہتی دنیا تک 1400 برس بیت گئے ہیں، ہم نبی کی سیرت کے وہ قصے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عائشہ۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے یار غار، میری تنہائیوں کا ساتھی، وہ جو میرا خلیل ہے، یہ بھی نہیں کہا، وہ جس کے احسانات کا میں بدلہ نہ اتار سکا، یہ بھی نہیں کہا، ثانیہ نہیں بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عائشہ کا باپ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا ازواجی زندگی کے اندر جو محبت اور انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیا، امی عائشہ نے اس کو بھی بیان کیا، اور امت کے لیے ایک رہنما اصول بھی بتلا دیا کہ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بڑا تلخ اور کرخت ہے۔ بعض عورتیں جب شکایت کرتی ہیں دل دکھتا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جب بیویوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ باہر دوستوں کے ساتھ لیگ پیس کھا رہے ہیں، ٹکے کھا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، ناک کے اوپر اور ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے، ناک چڑھانا شروع کر دیا، اپنی بیویوں کے اوپر پل پڑے ہیں۔ باہر تو کہکہے لگا رہا ہے، وہ گھر جو کہکہے لگانے کا مقام ہے، جس کا کہکہا لگانا، جہاں پہ ہنسنا، جہاں پہ داد رسی کرنا، یہاں پہ دل لگی کرنا، جہاں پہ منہ میں لقمہ ڈالنا، سارے کا سارا باعث اجر و ثواب ہے، وہاں تیرا غصہ چلتا ہے۔ باہر بھی دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا بات ہے، لوگوں کے لیے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لیے جلاد ہے، لوگوں کے لیے تو بڑا بہتر ہے اور گھر والوں کے لیے ایسا حاکم ہے۔ خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور امی عائشہ نے وہ مقامات بھی بیان کر دیے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل کو موہ لیا کرتے تھے کہ میں کئی مرتبہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو جہاں پہ کھانے کے جس حصے پہ یا گوشت کے جس ٹکڑے پہ جس مقام کے اوپر میرے دانت لگے ہوتے تھے، یا پیالے میں جس مقام کے اوپر میرے لب مس ہوئے ہوتے تھے، رسول اللہ وہی گوشت کی صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی مجھ سے لے لیتے، وہی روٹی کا ٹکڑا لے لیتے، مفہوم یہ ہے، وہی پیالہ لے لیتے اور وہیں پہ دانت مبارک کو رکھتے تھے جہاں پہ میں نے دانت کو لگایا ہوتا تھا۔
یہ داد رسی ہے، یہ دل لگی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں۔ خلاف حقیقت بات کرنے کی جن جن مقامات پہ اجازت ہے ان میں سے ایک میاں بیوی کا تعلق بھی ہے۔ خلاف حقیقت دو بندوں کے درمیان صلح کرانی ہو، خلاف حقیقت بات کر دینی چاہیے، یار وہ تمہارے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتا ہے، اس نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، تاکہ صلح ہو جائے دو بھائیوں کے مابین۔ اسی طرح گھروں کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے، اگر تجھے تیری بیوی حقیقت میں بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل میں ہے، تو میری محبوب ہے، مجھے تیری یہ عادات پسند ہے۔ حقیقت میں اگر ناپسند بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے مابین یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ خلاف حقیقت بات کر کے اپنے گھر کو تا حیات چلائیں۔ یہ گھروں کا چلانا اسلامی کلچر ہے، یہی بیوی حقیقت میں بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل میں۔ اسلامی معاشرہ آبادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خلاف حقیقت بات کی بھی امی عائشہ نے بھی یہ باتیں ہم تک پہنچائی۔ گویا ازواجی تعلقات کے اندر اگر انسان گھروں کو آباد کرنے کے لیے، بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے اور خاوند کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر اس وقت دل سے اچھی نہیں بھی لگ رہی، آپ کہہ سکتے ہیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو بڑی خوبصورت ہے۔ اگر اس طرح کی بات کرنے سے آپ کا گھر بچ جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو آپ بتائیے یہ خلاف حقیقت بات ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جھوٹ لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کی نیت گھروں کو آباد کرنے کی ہے تو آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے، یہ دین گھروں کی آبادیوں کے لیے آیا ہے۔ اور امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ رہنمائی نہیں لی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بعض معاملات انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور سیرت عائشہ کا یہ باب بہت اہم ہے۔ امی عائشہ نے ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ کوئی سوال کا امکان اور آپ نے سوال نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے، اور آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات سنی ہوئی ہیں، اور حقیقت میں وہی بندہ محفوظ ہے جو کل قیامت کے عذاب سے بچ گیا، اصل میں وہی بچ گیا جو آگ سے بچ گیا، وہی بچا، وہی سکون اور امن میں ہے جو آخرت کے اندر امن سے رہ گیا، دنیا امن سے گزار لی، سکون سے گزار لی۔ تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یا دنیا مصیبتوں سے پر بھی گزار لی، کل قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں پہ جب آپ مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ پاتے ہوئے دیکھیں گے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا دنیا میں۔ اور آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کا دل لرز اٹھتا ہے، اور اس دن کی سنگینی کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا؟ یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا۔ جس دن حاملہ عورت اگر ہو تو بچہ گر جائے اور دودھ پلانے والیاں دودھ چھڑا لیں، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ نشے میں پھر رہے ہیں، مدہوش ہیں، وہ نشہ نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس دن کی سنگینی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی کہ امی عائشہ ایک دم چونک اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس دن بغیر کپڑوں کے اٹھے گا۔ اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہونے کا امکان تھا، تو امی عائشہ نے فوراً سوال کیا، کیا مرد اور عورت اس دن برہنہ اٹھائے جائیں گے؟ عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی، اور مرد ان کی نگاہوں کا کیا کریں گے؟ سوال اس قسم کا ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب متبسم ہوتے ہوئے امی عائشہ کو جواب دیا، وہ دن ایسا نہیں ہے جیسے تو گمان کر رہی ہے۔ اس دن اتنی سختی ہوگی، اتنی شدت ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے نفس کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ کسی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی برہنہ عورت بھی اگر ہوگی تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور برہنہ مرد بھی اگر ہوں گے تو عورتیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بھی کر دی، جس وقت نامہ اعمال کا تھمایا جانا ہوگا، جس وقت حشر میں حساب و کتاب کا جمع ہونا ہوگا، اور جس وقت جہنم کو بیڑیوں میں لیے ہوئے آیا جائے گا اور جہنم زور زور سے چیخ رہی ہوگی،
तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, इतनी जोर जोर से चीखेगी कि कहां है मेरी खुराक, और शक्ल ऐसी बनी होगी कि जैसे एक परिंदा है और अपने दाने को उचकने के लिए तैयार बैठा है। रसूलुल्लाह ने कहा ये वो 3 मकामात हैं जहां पे दुनिया का कोई इंसान अपने अलावा किसी को नहीं सोच सकेगा, यही वो मकामात हैं। तो अम्मी आयशा ने जहां पे सवाल पैदा हुआ उसी वक्त सवाल भी कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और आपके फिकी जो इज्तिहादात हैं वो भी कमाल हैं। इब्न अब्बास ने एक ताबी से सुना और इब्न अब्बास ने यह बात कह दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया था। मुराद यही थी कि मेराज की रात को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के आगे पहुंचे थे तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजाबों को उठा के अपना दीदार करवाया था। अम्मी आयशा तक यह खबर पहुंच गई, और आप हदीस की एक आलिमा भी हैं और उम्मत की इस्लाह का फरीदा देने वाली भी हैं। कहने लगी ये जिसने बात की है उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है। ला तुदरिकुल अबसार, इस दुनिया के अंदर कोई आंख रब का दीदार नहीं कर सकती। हाँ, वजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कल क़यामत के दिन चमकदार चेहरे अपने रब का दीदार करेंगे। लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर कोई कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते जागते खुली आंखों के साथ जागते हुए रसूलुल्लाह का दीदार किया, वो बंदा झूठा है। और ये बात याद रखिए, यही अहले सुन्नत का अकीदा है, हकीकी अकीदा यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीदार किया है वो ख्वाब में किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी हुज्जत है, दलील है, लेकिन ख्वाब में दीदार करना हकीकी आंख से दीदार करने जैसा नहीं है। इसकी मिसाल फर्क है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कोई मिसाल नहीं, लेकिन आपको अकीदे की बात है इसलिए समझाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जागते जो शख्स देखे उसका दर्जा क्या है? हालत ईमान में वो सहाबी है। और अगर मैं और आप ख्वाब में देखें तो क्या हम भी सहाबी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। गोया ख्वाब अच्छा नबूवत का हिस्सा तो होता है, आम इंसानों का भी, मुसलमानों का भी। 46वें हिस्से की बात है, ख्वाब में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो बंदा सहाबी नहीं बनता। गोया जागती आंखों के साथ और ख्वाब में देखने का फर्क है। और अम्मी आयशा ने यही बात कही है कि अल्लाह की कसम वो शख्स झूठा है जो बंदा ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया। इससे मुराद अम्मी आयशा का ख्वाब का इनकार करना नहीं है, इससे मुराद यही थी कि जागती आंखों के साथ अगर कोई बंदा यह अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह ने देखा है तो वो गलत है। अली बत्ता जिसका ये अकीदा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हमें बतला दिया कि मैंने ख्वाब में रब की ज़ियारत की, और जो हदीस आप सबने सुनी हुई है वो हदीस सही है और वो अकीदा दुरुस्त है। इसी तरह अम्मी आयशा के साथ जो खानगी मामलात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमने कुछ मशरकी रवायात और इलाकाई रवायात के तहत बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि आर्टिफिशियल तकल्लुफ अपने ऊपर लागू किया हुआ है, जो हकीकत में शरीयत का मंशा नहीं है। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है इसके अंदर दोस्ती भी है, इसके अंदर प्यार मोहब्बत और उल्फत भी है, और इसके अंदर एक दूसरे के साथ दिल लगी भी है। और हम ये समझते हैं शायद दोस्तों के सामने या बाहर अगर कोई शख्स ये कह दे कि मुझे मेरी बीवी कायनात में सबसे अच्छी लगती है, तो हम फट उसके ऊपर ये तंज कर देते हैं, यार ये तो बड़ा रन मुरीद है और ये तो अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये कल्चर इस्लाम का कल्चर नहीं है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ दिल लगी करने के अलावा कई मर्तबा मुसाबकत भी किया करते थे। और ये भी सही सनद से वाक़या मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शुरू में, इब्तिदा में, रुखसती के बाद हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगाई। आज हमने क्या कल्चर अपनाया हुआ? हम तकल्लुफात में अपनी बीवियों के साथ किस तरह का रूखा रवैया रखते हैं, और कायनात का सबसे अफजल इंसान अपनी बीवी को कह रहा है चलिए मेरे साथ दौड़ लगाइए, और जब दौड़ लगाई तो अम्मी आयशा आगे निकल गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, और अम्मी आयशा का वजन उस वक्त बहुत कम था। फिर एक अरसा गुजर गया, अम्मी आयशा का भी वजन बढ़ गया, तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब आयशा दोबारा दौड़ लगाई जाए। कहा ठीक है। दौड़ लगाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ہذہ بتلکا، اے عائشہ یہ فتح اس فتح کے بدلے میں ہے جو تو نے ایک مرتبہ فتح حاصل کی تھی، آج میں نے تیرے ساتھ اپنا حساب برابر کر دیا۔ اور امی عائشہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل لگی کرنے کے لیے آئے اور کہا، عائشہ تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا ٹینشن ہے، تو کیوں غم کر رہی ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ یہاں سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ میاں اور بیوی کا تعلق فوت ہوتے ساتھ ختم، غیر محرم بن جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ کو غسل دیا حضرت علی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امی عائشہ کو، اگر تو فوت ہوئی میں تجھے غسل دوں گا۔ میاں بیوی کا تعلق فوت ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا، نہ غیر محرم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب امی عائشہ کی طبیعت فل خراب تھی، لیکن ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں، امی عائشہ ایک دم سیدھی ہو گئی، اچھا آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ ایک اور بیوی لے آئیں، آپ چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ میں نے تو تجھ سے دل لگی کی ہے، اور یہ عورت کے اندر قدرتی جذبات ہیں، اور امی عائشہ نے خود اس بات کا بھی اظہار کیا ہے۔ کہا ایک رات کو، اور امی عائشہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو جب بھی اپنے شوہر نامدار کا نام لیتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا اور پانی آ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن یہ بات بھی بیان کی کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں بتلاؤں۔ ایک رات اچانک میں نے بستر کو ٹٹولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور میرے دل میں خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ امی عائشہ کے اوپر بھی قربان جائیں، انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں، اپنے دل کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ کہا میں ہڑبڑا کے اٹھی کہ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی پچھلی معاف کر دی ہیں اور خطا سے معصوم ہے، ہر عمل کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، وہ نبی رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں سینے سے ہانڈی کی طرح کی آواز آ رہی ہے، اور میں نے اپنے دل کو ملامت کی، تو کیا سوچ رہی تھی اور تیرا شوہر کس عالم میں اللہ رب العزت کو سجدے کر رہا ہے؟ تو کیا سوچ رہی تھی؟ اور تیرا شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے بہت سے سوالات کیے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک خطبہ ضرور آپ کی فقاہت کے اوپر بھی پڑھایا جائے۔ امی عائشہ نے جب یہ بات آئی نا جہاد کی فرضیت کی، دیکھیں امت کے لیے کتنی آسانیاں اس عظیم الشان ہستی نے، یہ مومنوں کی ماں ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ اور آپ کو ایک مرتبہ کسی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، آپ نے فٹ کہا میں مومنوں کی ماں ہوں۔ گویا امی عائشہ کے اوپر تان و تنقید کرنے والے، امی عائشہ کو نشانہ بنانے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی نہیں، مراد یہ تھا۔ جو بندہ میرے بارے میں ہردہ سرائی کر رہا ہے وہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ جب یہ مقامات آئے جہاد کی فرضیت کے، تو امی عائشہ نے بات کھولنے کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امی عائشہ کی سیرت کے اندر یہ بات عجیب و غریب ہے کہ جہاں پہ بھی ہلکا سا بھی سوال پیدا ہونے کا امکان ہوتا آپ سوال کر لیا کرتی۔ جہاد کی فرضیت کی آیتیں نازل ہوئی تو امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیا کیا عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا گیا ہے؟ جب خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ سوال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے، کیا عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی سوالوں کو ویلکم بھی کیا کرتے تھے، بے جا سوالوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور جو علمی سوال ہوتے تھے ان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ کہا عائشہ، اور یہ دیکھیے اگر یہ سوال نہ ہوتا تو آج امت کی عورتوں کے لیے اتنی آسانی نہ ہوتی۔ اے عائشہ، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے حقیقت میں مردوں کے اوپر ہی فرض ہے۔ ویسے تو عورتوں کو مردوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج کی ادائیگی ہے۔ امی عائشہ پھر رہتی زندگی تک
ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں تھی جانے دیتی کہ وہ حج نہ کیا کرے. اور اسی طرح امی عائشہ نے یہ مسئلہ بھی، یہ عقیدہ بھی آپ کو اور مجھے سمجھا دیا. عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں آپ ہی نے پوچھا تھا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا. اور ویسے تو قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے کہ اسلام کے علاوہ رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب کوئی دین نہیں رہے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے بعد دین تمہارے لیے اسلام ہی ہے. یہ بات تو واضح تھی، لیکن سوال کا امکان موجود تھا. اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان، وہ عبداللہ بن جدعان جو اتنی بڑی دیگیں پکایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے، کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں میں جوانی میں سورج سے بچنے کے لیے عبداللہ بن جدعان کی بنائی ہوئی دیگ کی چھاؤں میں آ جاتا تھا، اتنی بڑی دیگ تھی. امی عائشہ نے پوچھ لیا وہ عبداللہ بن جدعان جو ہزار سوٹ حاجیوں کو دے دیا کرتا تھا، وہ جو اتنی بڑی دیگیں اور لنگر اور کھانے پکا کے عوام کو، مخلوق کو کھلایا کرتا تھا، یہ جو صرف لنگر کو اور انسانیت کو ہی مذہب بنانے والے ہیں وہ بھی غور کریں اس بات کے اوپر. انسانیت کی خدمت اسلام میں ہے مانتے ہیں، لیکن کیا صرف انسانیت کی خدمت بغیر ایمان کے اللہ رب العزت قبول کر لے گا؟ امی عائشہ نے یہی سوال اصل میں پوچھا تھا. اللہ کے رسول اس کا کیا بنا؟ وہ تو اتنا نیک آدمی تھا، وہ تو لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا، وہ تو حاجیوں کو کپڑے دیا کرتا تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں تھا کہا کہ اللہ ایک ہے. اس بندے نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں تھا کہا اللہ کل قیامت کے دن مجھے عذاب سے بچا لینا. گویا اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، رسول اللہ سے پہلے اللہ اور سابقہ انبیاء، اور رسول اللہ کے بعد، اللہ کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت کا اقرار کر لینا لازم ہے. اس کے بغیر مدر ٹریسا ہو، لیڈی ڈیانا ہو، گنگا رام ہو، جو بھی ہوں، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہی ہے، چاہے کسی کو تلخ لگے، جس نے میرے بعد اسلام قبول نہیں کیا اللہ رب العزت اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. ہاں دنیا کے اندر اس کا نام رہے گا. عبداللہ بن جدعان رسول اللہ سے پہلے آیا، آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. حاتم طائی رسول اللہ سے پہلے آیا، آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. آج بھی یہ جو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان کا نام کا بدلہ دے دیا. ان کا مقصد یہی تھا، جو ان کا مقصد تھا. اگر ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے سوال کے جواب میں کہا. انشاءاللہ دیگر جو امی عائشہ نے سوالات فقہی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اس حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.